بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد فاروقی کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید فتوحات کا پرچم اڑاتے شام کے علاقے میں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک قلعہ پڑا جس کے رہنے والے مسلمان افواج کی آمد کا سن کر قلعہ بند ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اچانک ایک دن قلعہ کا دروازہ کھلا۔ ایک وفد جو راہبوں اور معززین شہر پر مشتمل تھا نمودار ہوا اور پوچھتا ہوا حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور صلح کی گفتگو کے ارادے کا اظہار کیا۔ دوران گفتگو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی قوم سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوئے تو واپس لوٹنے کی بجائے وہیں خودکشی کر لیں گے۔ اور پھر ایک شیشی دکھائی جس میں ایک خطرناک قسم کا زہر تھا۔ جو ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ارادہ معلوم کر لیا، فرمایا کیا میں یہ شیشی دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن خیال رہے اس زہر ہلاہل کے چند قطرے ہزاروں انسانوں کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے باتوں باتوں میں اس شیشی کا ڈھکنا کھولا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا زہر پی گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ پہ ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور نہایت بے چینی سے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھنے لگے کہ ابھی گر کر اور تڑپ کر جان دے دیں گے، مگر حضرت خالد بن ولید بدستور بڑے اطمینان سے ان لوگوں سے مصروف گفتگو رہے۔ راہب حیرت میں گم تھے، ان کے منہ سے بات تک نہ نکلتی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان ہیں یا جن۔ بالآخر پوچھ ہی لیا، یہ زہر ہلاہل آپ کے سارے لشکر کے مارنے کو کافی تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پر اس نے کوئی اثر نہیں کیا؟ اور پھر جب آپ کو معلوم تھا آپ نے یہ خطرہ مول کیوں لیا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہارے اور ہمارے ایمان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ تم لوگ موت اور زندگی کے حقیقی مفہوم سے نہ آشنا ہو۔ تم اپنی موت کو اس زہر کی شیشی میں سمجھتے تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ موت و حیات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ موت کا ایک وقت معین ہے جسے کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے اس زندہ و جاوید خطبے نے وہ کام کیا جو پورے لشکر کی تلواریں بھی نہ کر سکتی تھیں۔ وہ سارے لوگ وہیں مسلمان ہو گئے۔ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ موت کے آگے ہر قوت و حکمت ہیچ اور بیکار ہے۔ اگر قوت و حکمت کو موت کے معاملہ میں کوئی دخل ہوتا تو بادشاہ اور حکیم کبھی نہ مرتے۔